بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں شہریار خان، آپ دیکھ رہے ہیں آن ٹی وی۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت ایک 22 سالہ جدوجہد کے بعد جو ہے اقتدار میں آئی، اور پی ٹی آئی کے جو نعرے تھے، چند مشہور نعرے تھے، ان میں 50 لاکھ گھر تھے غریبوں کے لیے، 1 کروڑ ملازمتیں تھیں، ملک سے کرپشن کا خاتمہ تھا۔ تو کرپشن کے خاتمے کے حوالے سے آپ نے سن لیا کہ جو پہلے سال کی جو ان کی آڈٹ رپورٹ سامنے آئی ہے، اس میں 270 ارب روپے کے جو مبینہ گھپلے پائے گئے ہیں، اور اس کے آڈٹ پیراز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ اس حوالے سے آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے اپنی رپورٹ تیار کر لی ہے، بہت جلد وہ رپورٹ پیش کر دی جائے گی پارلیمنٹ ہاؤس میں۔ دوسری چیز تھی آپ کو 1 کروڑ ملازمتیں دینا، اور وہ ملازمتیں دینے کے بجائے لگتا ہے یہ وہ لینے کا کوئی وعدہ کیا تھا انہوں نے۔ پہلے پاکستان سٹیل ملز کو انہوں نے بند کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کی نجکاری کی جا رہی ہے۔ جو حکومتی جو اعلانات ہوتے ہیں اور کوئی ایسی چیزیں کی جاتی ہیں حکومت کی جانب سے کہ جن کے ملازمتوں پر اثر پڑتا ہے، ان میں سے ایک رہا پھر پی آئی ای کے حوالے سے جب کہا گیا کہ پائلٹس کے 262 پائلٹس کے جو لائسنس ہیں وہ جعلی ہیں، مشکوک ہیں۔ تو وہ لائسنس کی وجہ سے ان کے دنیا بھر میں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت پاکستانی پائلٹس کے ساتھ، گراؤنڈ کر دیا گیا ہے، کئیوں کو کام سے روک دیا گیا ہے، کئی واپس آ رہے ہیں پاکستان۔ اور اب ایک اور بری خبر یہ سامنے آئی ہے کہ حکومت پاکستان نے جو ہمارا پی ٹی ڈی سی ایک ادارہ ہے، پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن، اس کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کے جتنے موٹلز اور ہوٹلز تھے ان کو بند کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اس میں 450 کے قریب ملازمین تھے جنہیں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو فارغ تصور کریں اور اپنے بقایا جات جو ہیں وہ ہیڈ آفس سے جا کر وصول کر لیں اور اس کی کلیئرنس کرا لیں۔ تو وہ ہے۔ اب اس کے اوپر ہم آج جو ہے جو فیصلے حکومت کے اس قسم کے، ان سے جو ہے بہت خوف و ہراس پھیل رہا ہے، اور خوف و ہراس اس لیے ہے کہ آپ نے حکومت میں آنے سے پہلے یہ دعوے کیے تھے کہ آپ کے پاس 200 کے قریب ماہر معاشیات ہیں جو فوری طور پر ملک کی معیشت کو بہت بہتر بنانے دیں گے، ہمارے قرضے اتر جائیں گے، ملک خوشحال ہو جائے گا، یہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگیں گی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کی حکومت کو قائم ہوئے 2 سال ہو گئے۔ اب پہلے تو یہ تھا، پہلے سال تھا کہ آپ نے پچھلی حکومتوں پہ اس کا ملبہ ڈالا، آپ نے کہا جی بہت گندہ، اس کو صاف کرنے میں بہت وقت لگے گا۔ لیکن پھر آپ کی ایکسپرٹیز کہاں گئی؟ اگر آپ کو اتنا ہی وقت لگنا ہے کہ اب 2 سال گزر گئے ہیں، آپ اداروں پہ ادارے بند کر رہے ہیں، اور سٹیل ملز کا ادارہ، یہ سٹیل ملز جو تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں روس کا دیا ہوا ایک تحفہ تھا، اور اس کو پرویز مشرف کے دور میں اس کی جو ہے نجکاری کی کوشش کی گئی، اور 22 ارب روپے اس کی غالباً قیمت لگائی گئی، اور جب تخمینہ لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ جتنی زمین اس کے ساتھ ہے اس زمین کی قیمت ہی اس سے 4 گنا زیادہ ہے، اور اس قیمت پہ یہ بیچا جا رہا تھا۔ تو اس وقت سپریم کورٹ نے مداخلت کرتے ہوئے اس کی نجکاری سے روک دیا تھا۔ سٹیل ملز کے علاوہ اس دور میں پی ٹی سی ایل کی نجکاری کی گئی۔ آج بھی پی ٹی سی ایل کی جو نجکاری ہوئی، اور اس کے بعد ایک جو متحدہ عرب امارات کی کمپنی تھی اتصالات، اس نے جب اس کو ٹیک اوور کیا تو ان کے ذمے آج تک وہ بھاری ایک رقم ہے جو انہوں نے اب تک ادا نہیں کی، اور اس کے باوجود وہ نہ صرف یہ پروفٹ اس سے سارا ارن کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے جو اراضی تھی، جو مختلف شہروں میں اربوں روپے کی اراضی تھی پی ٹی سی ایل کی، جو اب ان کے قبضے میں چلی گئی ہے۔ اس قسم کے فیصلے جو ہیں اس حکومت میں بھی کیے جا رہے ہیں، اور یوں لگتا ہے جیسے پرویز مشرف کی حکومت کی ایکسٹینشن ہوئی ہے، کیونکہ اب ایک اور بھی چیز سامنے آئی ہے کہ جو جہاں پی ٹی ڈی سی کو بند کیا جا رہا ہے، سٹیل ملز کو بند کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو پی آئی اے کا ایک ہوٹل ہے جو نیو یارک میں واقع ہے، اس کا نام ہے ہوٹل روزویلٹ، اور روزویلٹ میں جو ہے اس کو جو اس کی نجکاری کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، اور بہت عرصے سے یہ چل رہا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کے کوئی دوست ہیں جو امریکہ میں ہیں، اور کچھ ان کے پارٹنرز ہیں جو انگلینڈ میں ہیں،
وہ اس کو خریدنا چاہ رہے ہیں، اس وجہ سے اس کو فوری طور پر فروخت کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا، اور اب وہ صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کل اس کا اجلاس بلایا گیا تھا جو مؤخر ہو گیا، اس لیے وہ اجلاس اب ہو نہیں سکا، دوبارہ نئی اس کی تاریخ سامنے آئے گی۔ لیکن میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتا دوں اس حوالے سے کہ یہ اثاثے بنتے کیسے ہیں۔ یہ اثاثے اس طرح بنتے ہیں کہ جب پاکستان مورد وجود میں آیا، پاکستان قائم ہوا 14 اگست 1947 کو، تو پاکستان کے پاس انڈیا کے ساتھ مل کے برطانیہ نے ہمارے پاس کوئی ایسے اثاثہ جات نہیں چھوڑے جس کی بنیاد پر ملک چل سکتا۔ تو ملک پاکستان کے جو چاہنے والے تھے اس وقت، ان لوگوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دیں، اپنے پیسے دیے، اس میں نواب آف بہاولپور کا نام ہے، اور اس کے علاوہ ایک نام ہے جن کے نام پہ کراچی میں سڑک تو اکثر لوگوں نے سنا ہوگا، ان کے نام پر ہے ابو الحسن اصفہانی۔ لیکن شاید کم لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ جو پی آئی اے ہے، یہ در حقیقت ان کی ایئر لائن تھی جو انڈیا سے چل رہی تھی، انڈیا میں یہ کام کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنی یہ ایئر لائن پاکستان کو، حکومت پاکستان کو اپنی محبت میں تحفے میں دی، اور ایک زمانہ تھا جب پی آئی اے سے دیگر ممالک سے لوگ ٹریننگ کے لیے آتے تھے، یہاں پہ ان ایئر لائن کی حالت یہ تھی۔ پھر کوئی ہمارے اوپر ایسا وقت آیا کہ یہ جو ہے ایئر لائن کا زوال شروع ہوا۔ اب بہت سارے لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ جو ہوٹل روز ویلٹ ہے، یہ بھی جو ابو الحسن اصفہانی مرحوم ہے، یہ بھی انہی کا تھا، اور یہ بھی اس وقت ہی انہوں نے پی آئی اے کے ساتھ پاکستان کو دیا۔ تو ہم تو بڑے آسانی سے اپنے اثاثہ جات جو ہے وہ اس لیے دے دیتے ہیں کہ ہم نے کبھی اتنا بڑی قربانی کا سوچا نہیں کہ جو ابو الحسن اصفہانی جیسے لوگوں نے یا نواب آف بہاولپور نے جو قربانی دی، اور انہوں نے جس طرح قائد اعظم کو گاڑی بھی دی، اپنی حویلیاں بھی دی، محل، بلکہ حویلی بھی نہیں محل دیا، اور اپنے صوبے کا ایک سٹیٹس تھا اس کو چھوڑ کر اس کو پاکستان میں ضم کر دیا 1 یونٹ کے لیے۔ ایسے لوگوں کی ہم قربانیوں کو گالی دیتے ہیں جب ہم ان کے دیے ہوئے تحفوں کی تذلیل کرتے ہوئے ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ فروخت کرنے جا رہے ہیں کیونکہ اس کے اوپر ہمارا خرچہ بہت آ رہا ہے۔ حکومت کا کام کیا ہے اس وقت؟ حکومت کا کام یہ ہے کہ ایک پلاننگ کی جائے اور سوچا جائے کہ کس طریقے سے یہ جو ہمارے جو تباہ شدہ ادارے ہیں، یہ 1-2 اداروں کی باتیں ہم سامنے اس وقت لا رہے ہیں، جو اس وقت پی آئی اے ہے، پاکستان ریلوے ہے، اور یہ پی آئی اے سے جو جڑا ہوا ہوٹل ہے اس کا، ان کو ہم کس طرح جو ہے منافع بخش بنا سکتے ہیں۔ آج اگر کوئی اس کو خریدتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس کو نقصان میں لینے کے لیے خریدے گا کہ وہ اس کو نقصان میں ہی چلائے گا، یا وہ اس کا ایک بزنس پلان بنائے گا اور اس بزنس پلان کے ذریعے وہ اس کو کامیاب بنائے گا؟ اور اسی لیے پنجاب میں کئی سارے ادارے بنائے گئے جس میں کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو لاکھوں روپے تنخواہیں دی جا رہی تھی، وہ لوگ لاکھوں روپے تنخواہ دیتے تھے لیکن اس سے پروفٹ بنا کر دیتے تھے۔ آج یہ اسی کام کی اور اسی سوچ کی ضرورت ہے کہ اداروں کی نیلامی کرنے کے بجائے، ان کی نجکاری کرنے کے بجائے، خدا کے لیے اس پر دھیان دیجئے کہ بزنس پلان بنائے جائیں، یا اگر آپ سے نہیں چلتا اس کو 10 سال کی لیز پر دے دیا جائے ہوٹل کو، لیکن فروخت کرنا اور ایک اپنا جو ہمارا اثاثہ ہو، اتنا بڑا اثاثہ ہو بیرون ملک، آپ اس کو کوڑیوں کے بہاؤ اپنے دوستوں کو نوازنے کے لیے اگر دینا چاہتے ہیں تو اس کو مت کیجئے۔ اثاثے بنتے بڑی مشکل سے ہیں، سٹیل ملز ہو، اور پی ٹی سی ایل جتنا ایک منافع بخش ادارہ تھا اس کو پرویز مشرف صاحب فروخت کر کے چلے گئے، اس کی اب تک پاکستان کو رقم تک موصول نہیں ہوئی، لیکن اب وہ ادارہ پاکستان کا نہیں رہا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو واپس لینے کی کوشش کی، ہم رقم بھی نہیں مانگ سکتے کہ ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ ہم ان تعلقات کے خراب ہونے کے ڈر کی وجہ سے اپنے پیسے مانگتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، اور دنیا جو ہے وہ ہم سے اپنے قرض کا تقاضا کرتی ہے۔ تو اب وقت ہے کہ اثاثوں کو فروخت کرنے کے بجائے، ان کی نجکاری کرنے کے بجائے، ان کا بہتر بزنس پلان بنایا جائے، اور جو 200 ماہر معاشیات تھے آپ کے، ان کو سامنے لے کر آئیں اور ان سے کام لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں کے لیے، باتوں کے لیے ہم پھر حاضر ہوں گے کسی نئے وقت پہ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔